GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ بانی PTI کو اسلام آباد پولیس نے مزید 6 مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ بانی پر 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کے احتجاج پر مقدمات درج کیے گئے تھے۔ دوسری طرف لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنماؤں پر فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر مقدمات اور ان پر ہونے والی کارروائیوں کا مزید احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ بانی PTI اور دیگر ملزمان فرد جرم سے بچ گئے۔ GHQ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ فرد جرم کے کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ کیس میں ملزمان کے وکلاء نے انسداد دہشت گردی کی دفعات چیلنج کر دی۔ PTI لیگل ٹیم کی جانب سے 23 ATA کی درخواست دائر کی گئی۔ وکلا صفائی نے بتایا کہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ ختم کی جائے۔ مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کا دائرہ اختیار نہیں۔ وکلا صفائی کی درخواست پر کل سماعت ہوگی۔ بانی PTI کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ بانی PTI کو 28 ستمبر اور 5 اکتوبر احتجاج کے مزید 6 کیسز میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمات میں بانی PTI پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی، جلاؤ گھراؤ اور کالج سرکار میں مداخلت کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ دوسری طرف راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجموعی طور پر 7 مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جوڈیشل ریمانڈ ہونے کے بعد جیل پولیس نے بانی PTI کو تحویل میں لے لیا۔ جیل پولیس کے اقدام کے بعد اٹیالہ جیل کے سیل نمبر 4 سے نیو ٹاؤن کی نفری ہٹا دی گئی۔ انتظامیہ نے 7 مقدمات میں گرفتاری کے بعد بانی PTI کی اٹیالہ جیل میں سیل کو پولیس اسٹیشن قرار دے کر نیو ٹاؤن کی نفری تعینات کی تھی۔ ادھر لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپاؤ پل پر تقاریر اور جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت دیگر کی فرد جرم کے خلاف درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست پر گواہوں کو پیش کرنے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے مقدمات میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب اور MNA فیصل امین کی راہداری ضمانت دے دی۔